بالشکر نحمده وعلى كما نحمده ولا بلائه الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين سيدنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا مولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الميامين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم أجمعين من يوم لدعوتهم وظلمهم إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق القائلين وقوله الحق إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم. صلوات بآواز بلند. سب مل کے بلند آواز سے معصوم کی ذات پہ صلوات پڑھیں. مجلس رضا بسلسلہ شب شہادت ابوالحسن ثالث عمود الدین سر اللہ امام علی نقی ہادی علیہ السلام منعقد ہے. اور میں نے کلام مجید سے اس گفتگو کے لیے آپ کے سامنے سرنامہ سخن میں جسائے وافی ہدایہ کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. یہ کلام مجید کے ترتیب تلاوت کے لحاظ سے 9 سورہ مبارکہ توبہ کی آیت. انہی کا ذکر ہے جن کے وسیلے سے توبہ قبول ہوتی ہے. صلوات پڑھتے ہوئے اگر آپ تھوڑا تھوڑا قریب آ جائیں گے تو مجلس کی روحانیت میں تھوڑا سا اور اضافہ ہو جائے گا. ایک شاندار سی صلوات پڑھ دیجئے امام نقی کی ذات. سورہ مبارکہ توبہ ہے. 9 سورہ کلام مجید کا ترتیب تلاوت کے لحاظ سے اور آیت کا نشان 36. لیکن اس سے پہلے کہ میں آیت کا ترجمہ اور مطالب اپنے سننے والوں کے حوالے کروں، میرے بزرگ تشریف فرما ہیں جو کچھ مفاہیم کو مجھ سے بہتر جانتے ہیں، لیکن ہر سال ہر برس کچھ تاریخیں ایسی ہیں جن کا دہرایا جانا، یاد دلایا جانا اور محفوظ کرایا جانا میں فریضہ منصبی سمجھتا ہوں، تاکہ نوجوان ذہنوں میں یہ راسخ ہو جائے کہ ہمارے پیشوا اس دنیا میں کب تشریف لائے، اس دنیا سے کس سن و سال میں تشریف لے گئے، کس تاریخ میں تشریف لے گئے، ان کا سن کیا تھا، شجر مبارک کیا ہے، باپ کون ہے، بیٹے کون ہیں. اور پہلا جملہ تقریر کا آپ کے حوالے جیسے چاہے محفوظ کیجئے. یہ ساری باتیں دہرائی جانے اس لیے اور پتہ ہونی اس لیے ضروری ہے کہ یہ صرف مکتب تشیع کا فیض اور مکتب تشیع کا فخر ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ نسب کیا ہے، تاریخ کیا ہے. یہ باتیں وہی پتہ ہوتی ہیں جہاں شجرے پتہ ہو. ذرا سا نوجوان دوست میرے ساتھ ہو جائیں گے تو منزل آسان ہو جائے گی. یہ باتیں وہی پتہ ہوتی ہیں جہاں شجرے بھی معلوم ہوں. جہاں شجرے ہی نہ پتہ ہوں وہاں یہ کیا خبر کہ آئے کب اور گئے کب اور شہادت کب ہے. مشہور لقب
مولا کا نقی جسے آپ سب یقیناً جانتے ہیں اور شہادت کے عنوان سے بھی اشتہارات پہ بھی، لیکن مولا کے کئی اور لقب ہیں اور مسلسل 2-3 برس سے میں نیو رضویہ میں جب مجلس ہوا کرتی تھی تب بھی عرض کر چکا اور یہاں بھی عرض کر دوں نوجوان ذہنوں کے لیے اپنے بزرگوں سے معذرت کر کے کہ نقی مشہور لقب ہے۔ اس کے علاوہ مولا کے بہت سے القاب موجود ہیں جن میں ایک صامت ہے، توجہ ہو جائے تو میں جملہ کروں، صامت ہے، قائم ہے۔ اللہ نے لقب رکھا ہی اسی لیے کہ یہ بتانا ہے قائم اسی کا پوتا ہوگا اور نہیں۔ اب جو فقرہ مجھے کہنا ہے شاید میرے سننے والے نوجوان دوستوں کو حیرت ہو، قائم ہے، صامت ہے، نام مولا کا نقی ہے، نام مولا کا علی ہے، وہی نام ہے جو دادا کا نام تھا۔ اسی لیے مولا کے القاب میں ایک لقب مرتضیٰ بھی ہے، کنیت بھی وہی ہے جو جناب امیر کی، ابو الحسن۔ 3 ابو الحسن گزرے ہیں 12 اماموں میں، ایک آپ کے 8ویں امام، ایک پہلے امام اور 10ویں امام کی بھی کنیت ابو الحسن ہی ہے۔ اب جو جملہ کہہ رہا ہوں جس کے لیے میں نے کہا کہ شاید سننے والوں کو حیرت ہو، مولا کے القاب میں جو اس زمانے کے مشہور لقب ہے ان میں ایک لقب متوکل بھی ہے۔ مولا کا یہ حکم تھا کہ میرے شیعہ میرے چاہنے والے زبان زد عام اس لقب کا استعمال نہ کریں کیونکہ دشمن کا نام بھی متوکل ہے۔ مجھے معاف فرمائیے گا میں نے غلط جملہ کہہ دیا، دشمن نے بھی اپنا نام متوکل رکھا ہوا۔ جو فقرے کی نزاکت کو سننا جانتے ہیں ان کے حوالے کر رہا ہوں، اس نے اپنا نام متوکل رکھا ہوا ہے۔ دیکھیے ہونے میں اور نام رکھنے میں بڑا فرق ہے۔ جملہ کہہ دوں اگر آپ میرے ساتھ ہو جائیں، جہاں عقیدہ ہی نہ ہو وہاں توکل کہاں سے؟ بھئی یہ تو یاد دلانے کی ضرورت نہیں ہے نا کہ آپ کا اٹھتا ہوا ہاتھ خطیب کی تائید میں نہیں غدیر کی تائید میں بلند ہوتا، ہاتھ اٹھاتے رہیں گے نوجوان بدلتا رہیں گے میرے ساتھ۔ بڑی توجہ رکھیے گا، میں چاہتا ہوں کہ یہ کچھ چیزیں نوجوان ذہنوں میں محفوظ ہو جائیں اور کبھی یاد آئیں تو مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے۔ کیا کہا؟ صامت، ہادی، علی نقی ہادی کہا جاتا ہے، آپ سنتے رہتے ہیں، نقی، مرتضیٰ، متوکل۔ متوکل وہ لقب ہے کہ مولا نے فرمایا انہی القاب میں ایک اور لقب جو باپ اور بیٹے کا مشترکہ ہے 10ویں اور 11ویں امام کا، وہ ہے عسکری۔ اسی لیے آج جہاں آپ زیارت کو جاتے ہیں اسے عسکرین کہا جاتا ہے، جہاں 2 عسکری موجود ہیں اسی لیے عسکرین کہا جاتا ہے۔ اور وہ واقعہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ اس نے لشکر بلا کر امام کو مروب کرنے کی کوشش کی، تو یہ باپ اور بیٹے کا یکساں واقعہ ہے کہ جب وہ اپنے لشکر دکھا چکا مولا کو تو مسکرا کے فرمایا فرزند رسول نے کہ اب میں تجھے اپنے لشکر دکھاؤں۔ بہت بڑے میدان میں اپنا لشکر حاکم نے کھڑا کیا اور مولا کو مرعوب کرنے کے لیے فرزند رسول کو مشعلیں جلائیں کہ لشکر کی تعداد زیادہ نظر آئے، تو باپ کا بھی یہی واقعہ ہے، امام عسکری کا بھی، اور بیٹے کا بھی، امام نقی اور امام عسکری دونوں کا یہی واقعہ ہے۔ مولا نے کہا کیا میں اپنا لشکر دکھاؤں؟ کہا اچھا میں صحیح سمجھ رہا تھا، آپ نے میرے مقابلے میں لشکر بنایا ہوا ہے، کہ ذرا میری 2 انگلیوں کے درمیان دیکھ۔ اب جو دیکھا فضائیں بھری ہوئی ہیں، خلائیں بھری ہوئی ہیں، ہوا بھری ہوئی ہے، فرشتے نیزے لے کے کھڑے اور کہتے ہیں مرنا یا ابن رسول اللہ، مولا حکم دے تو انہیں فنا کر دے۔ شاندار سی صلوات بھی تو پڑھ دیجئے امام نقی کی ذات پر۔ تو یہ 2-4 القاب جن کا سیرت ہے امام نقی کی، کیونکہ ظاہر ہے کہ آپ جانتے ہیں یہ غربت بھی ہے، ایک تو سال میں 1 دن آتا ہے جس پہ آپ تذکرہ سنتے عمومی طور سے، اور 1 دن میں بھی خود سیرت حضرت پہ بہت کم گفتگو ہوتی ہے، تو میں چاہتا ہوں یہ القاب کم از کم نوجوان بھائیوں اور دوستوں کو محفوظ رہے۔ بتصدق و عطائے درد پائے حضرت حجت، مجھے آگے جانا ہے۔ متوکل، توکل کرنے والا، تو دشمن نے چونکہ نام رکھ لیا تھا اور خدشہ تھا کہ اس بات پہ اس کی دشمنی میں اضافہ ہو جائے کہ فرزند رسول بھی خود کو متوکل کہہ رہے ہیں، تو دیکھیں کبھی میں بہت تفصیل سے عرض کر چکا ہوں، میرے مسلسل سننے والے احباب تشریف فرمائیں، نام رکھ لیا تھا، حج سے آئے جاوید صاحب، اور ظاہر ہے کہ نام کے ساتھ حاجی لگ گیا،
تو میں نے ان کا لقب چرا کے اپنے نام کے ساتھ اسد علی زیدی حاجی. اب آپ کی مرضی ہے, جملہ محفوظ کر لیجئے یا ضائع کر دیجئے. بڑی نمازیں پڑھی ضیاء صاحب نے, میں نے اپنے نام کے ساتھ اسد علی زیدی نمازی رکھ لیا. بہت روزے رکھے علی عادل صاحب نے, میں نے اسد علی زیدی روزہ دار. بس اتنا پوچھنا ہے کہ کیا میں روزہ دار ہو گیا؟ نہیں, میری مدد کریں گے تو بات آگے بڑھ. کیا میں حاجی ہو گیا؟ کیا میں نمازی ہو گیا؟ میں تو نہیں ہوا. ان کا حج چلا گیا, ان کی نمازیں چلی گئیں, ان کے روزے چلے گئے. اس کا مطلب ہے اگر حاجی لکھنے سے میں حاجی ہو نہیں جاؤں گا, یہی سمجھانا ہے کہ اگر نام حاجی رکھنے سے میں حاجی ہو نہیں جاتا اور ان کا حج چلا نہیں جاتا, تو جو لقب چرائے اس کے پاس آتا کچھ نہیں ہے, اور جس سے چرایا جائے اس کا جاتا کچھ نہیں ہے. لا جملہ سن لیجیے, بولتے رہیے گا. لا کوئی فرار اپنے کو کرار لکھے. سب مل کے مولا کا نام لے لیں گے تو روحانی لگے گا. کر لیا تو اگلا بھی آپ ہی کی نظر کر رہا ہوں. اگر میں نام کرار لکھوں تو فرار کرار نہیں بن جاتا, اور اسی طرح اگر کسی جھوٹے کو سچا لکھ دیا جائے, میں شکر گزار ہوں ان کا جو میری تائید میں سر ہلا رہے ہیں. ظاہر ہے کہ جھوٹا سچا نہیں بن جاتا. سریا ساد رے, ابھی امام بارگاہ دربار حسینی میں عرض کر کے آ رہا ہوں, لیکن چاہتا ہوں کہ یہ بات بھی میرے سننے والے نوجوان بھائیوں تک محفوظ ہو جائے. سواد رے یہ الف سریا کے مقام پہ تشریف لائے 214 ہجری, اسی مہینے کی 5ویں تاریخ کو مولا اس دنیا میں تشریف لائے. یہ ابھی پرسوں مولا کی آمد کی تاریخ ہے. 5 رجب 214 ہجری مولا تشریف لائے. 254 ہجری 254 ہجری 3 رجب جس کی شب میں آپ تشریف فرمائے, مولا کی ایک ہی مہینے میں آئے بھی ہیں اور تشریف بھی لے کے گئے. آمد بھی اسی مہینے میں, شہادت بھی اسی مہینے میں, اور سریا کے مقام پر آئے. ایک بات معصومین کی سیرت کہ پڑھنے والوں, سننے والوں, نوجوان دوستوں اور طالب علموں کو یاد رکھنا ضروری ہے کہ معصوم جب آتا ہے تو آتا بھی اپنی ملکیت پہ ہے. اگر رجب کے مہینے میں بھی علی والوں تک یہ جملہ نہ پہنچا, بزرگوں کے اٹھتے ہوئے ہاتھ میرے لیے دعا کا کام کر رہے ہیں. پروردگار ان بزرگوں کا سایہ رکھے. توجہ کیجئے گا, معصوم جب آتا ہے اس دنیا میں تو اچھا یہاں اپنی ملکیت سے مراد یہ نہیں کہ خود خریدی ہو. اگر اجداد کی ملکیت ہے تو وہ بھی معصوم کی ملکیت ہے, اجداد سے نسبت ہے تو وہ بھی معصوم کی ملکیت ہے. اور جب اس دنیا سے جاتا ہے تو بھی اپنی ہی ملکیت کی زمین پہ جاتا ہے, دفن ہوتا ہے تو بھی اپنی ہی ملکیت کی زمین پہ ہوتا ہے. اب جملہ کہنے جا رہا ہوں اور ماتمیوں کی نظر کر رہا ہوں. آج پتا چلا حسین نے کربلا میں زمین کیوں خریدی. پتا چلا حسین ابن علی نے کیوں خریدی ہے میرے مولا نے زمین, تاکہ اپنی ملکیت میں روزہ بنے, اپنی ملکیت میں دفن ہو. اگر یہ جملہ آپ تک پہنچ گیا تو اگلا جملہ بہت کام کا ہے. معصوم آتا بھی اپنی ملکیت پہ ہے, جاتا بھی اپنی ملکیت پہ ہے. اگر یہ طے ہو گیا, اتنا بتا دو, اگر 13 رجب کو کعبے میں علی آ جائے, مجھے جو پیغام دینا تھا میں نے دے دیا. مجھے یقین ہے آپ اس سے بھی بلند آواز سے مولا کی ذات پہ صلوات پڑھ دیں گے. آتا بھی اپنی ملکیت پہ ہے, جاتا بھی. اس بات پہ تو داد بھی دیا آپ نے, ہاتھ بھی اٹھائے, سر بھی لائے. اگلا جملہ جس کے لیے میں نے یہ جملہ آپ کے حوالے کیا, آتا بھی اپنی ملکیت پہ ہے, جاتا بھی اپنی ملکیت سے ہے. کعبے پہ تو ہاتھ اٹھا کے سب نے داد دی کہ اگر علی گئے ہیں تو آنے والے کی ملکیت ہے. اتنا بتا دو گئے کہاں سے ہیں, گئے مسجد خدا سے. بس اتنا بتانا ہے کعبے میں آنے پہ چڑھنے والوں, جتنی مسجدیں ہیں علی کی ملکی. ارے یہاں تک اب ایک علی کے ذکر میں دوسرے علی کا ذکر تو ہوگا نا, تو
جملہ مجھے کہنے دیجئے. آپ کہیں گے بھئی یہ کہاں سے کہہ دیا تھا زیدی صاحب نے جوش خطابت میں کہ علی کی ملکیت ہے. مجھے بڑی محبت تھی جاوید صاحب سے, گھر برابر برابر تھا. میں نے کہا درمیان میں ایک دروازہ کھول لیجئے, میرا آپ کا گھر جدا نہیں ہے. غور تو کرو مسجد نبوی میں کس کا دروازہ کھلا ہوا. جن کا دروازہ خدا بند نہیں کراتا. سیریا کے مقام پہ جس بات کے لیے روکا میں نے آپ کو, سیریا کے مقام پر آئیں, اور یہ عرض کر دینا ضروری ہے جس سیریا کے مقام پہ آئیں, اللہ مجلسی سے لے کر حوالے مولو وہاں سے مناقب شعرا جو کتاب آپ کو مولا پہ مل جائے اٹھا کے دیکھیے, اردو عربی فارسی, کہ یہ سیریا وہ گاؤں ہے مدینے سے 3 میل دور جسے موسی کاظم نے آباد کیا. تو اپنے ہی جد کی زمین پر آئے ہیں. میں نے یہ 2-4 جملے مولا کی آمد اور شخصیت اور سیرت کے حوالے سے آپ کو محفوظ کرائے. میں نے سورہ مبارک, اگر یہ تمہید یاد رہی تو یہ تمہید بے سبب اور بے ربط نہیں ہے. انشاءاللہ سورہ مبارکہ توبہ میں پروردگار کہہ رہا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ, یقیناً بالتحقیق اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہے. نئے سال کے آغاز میں بیٹھے ہوئے ہیں آپ, پہلے مہینے میں اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہے. ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ, اللہ کی کتاب میں قرآن میں مہینوں کی تعداد 12. میری مدد کرتے رہیں گے, منزل آسانی سے طے ہو جائے گی. 12 ہے. کب سے ہے یہ اہم بات, 12 ہے یہ اتنی زیادہ اہم بات یہ بھی ہے, مگر اتنی اہم نہیں جتنا آیت کا اگلا ٹکڑا ہے. یوم خلق السماوات والارض, جس دن سے زمین و آسمان بنے تب سے 12 ہے. اور نہیں فرما رہے آپ, جب سے زمین و آسمان بنے اللہ کے نزدیک اماموں کی مہینوں کی تعداد 12 ہے. یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم, اور ان میں 4 زیادہ عزت دار. آیت سن لی نا آپ نے, اللہ کے نزدیک آیت ہے, روایت نہیں کہ میں یہ کہہ کے منہ موڑ لوں کہ راوی ضعیف ہے. روایت آیت ہر ایک پہ ماننا واجب. اللہ کہہ رہا 12 مہینے ہیں قرآن میں, جب سے زمین و آسمان بنے ہیں تعداد 12 ہے, 4 زیادہ عزت والے ہیں. اب آ گیا وہ اہم ٹکڑا جس کے لیے میں نے آپ کو زحمت دی. ذالک الدین القیم, یہی پکا اور مستحکم دین. صاحب کیا ہے پکا اور مستحکم دین کیا ہے؟ میں مہینوں کو 12 مانوں تو مجھے تو روئے زمین پہ اکثریت ایسی نظر آ رہی ہے ہر مسلک فرقے اور مذہب میں جن کے نزدیک تقویم 12 کی ہے. اب جو موجود تھے مجلس میں امام بارگاہ شہدائے کربلا میں 31 دسمبر کو انہیں جملہ یاد آ گیا ہوگا, سب کے نزدیک 12 ہے. اور کسی بھی تقویم میں میں نے یہ نہیں دیکھا کہ 12ویں کے بعد 13واں مہینہ آتا. اگر لوگ یہی غور کر لیتے کہ 12ویں کے بعد 13 نہیں دوبارہ پہلا ہی آتا. صلوات بھیجے محمد وعلی محمد. بھائی صلوات اور صلوات باجماعت پڑھی جائیں تو ثواب زیادہ ہوتا ہے. باجماعت صلوات پڑھی ہے. کسی بھی کیلنڈر میں نے نہیں دیکھا کہ 12ویں کے بعد 13واں مہینہ پہلے ہی آتا. تو اللہ کہہ رہے مہینوں کی تعداد 12 ہے, 4 زیادہ عزت والے ہیں جب سے زمین و آسمان بنے. ذالک الدین القیم, یہی پکا دین, یہی مستحکم دین ہے. بس اتنا بتا دیجئے کہ جو محرم سے لے کر ذی الحجہ تک 12 مہینے مانے, جو جنوری سے لے کر دسمبر تک اور جتنی تقویمیں جتنے کیلنڈر ہیں 12 مہینوں کو مانے, وہ پکے دین پر ہے. تو پھر آپ تبلیغ کرنا چھوڑ دیجئے. عیسائیت بھی پکا دین ہے, یہودیت بھی پکا دین ہے, بت پرستی بھی پکا دین ہے. تو پھر یہ مسلمان ہونے کا غرہ اور فخر کیسا ہے صاحب؟ لا الہ کہنا کیسا ہے؟ محمد رسول اللہ کیسا ہے؟ علی ولی اللہ کیسا ہے؟ بھائی 12 مہینوں کو 12 مان لیجئے. تو جواب آیت ہی میں رکھا ہوا. میں آپ کو روایت کا سہارا لے کے جواب حوالے ہی نہیں کر رہا ہوں, آیت ہی میں جواب رکھا ہوا. یوم خلق السماوات والارض, جب سے زمین و آسمان بنے تب سے 12 ہے. اس کا مطلب ہے ابھی زمین و آسمان نہیں تھے, 12 تھے. میں نے روایت نہیں پڑھی ہے ابھی تک. جب سے زمین و آسمان بنے ہیں تب بھی 12 تھے. اب
ابھی زمین و آسمان نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے سورج چاند بھی نہیں ہے. سورج نکلتا ہے ڈوبتا ہے تو ایک دن بنتا ہے, دن 7 ہو جائیں تو ہفتہ بنتا ہے, ہفتے 4 ہو جائیں تو 1 مہینہ بنتا ہے. ابھی تو دن ہی نہیں ہے تو ہفتہ کہاں سے آیا, ہفتہ نہیں ہے تو مہینہ کہاں سے آیا, مجھے نہیں پتا غور فرما رہے ہیں یا نہیں. ہفتہ نہیں ہے تو مہینہ کہاں سے آیا, اور مہینہ 1 نہیں ہے تو 12 کہاں سے آیا. تو پھر جملہ کہنے کی اجازت دے دیجئے, اس کا مطلب ہے کہ کوئی ہے ایسے 12 کہ مہینے نہیں ہیں. میں قیامت تک سر جوڑے بیٹھے رہوں, مجھے پتا کیا ہے قرآن کیا کہتا ہے. صاحب تفسیر برہان نے لکھا, سائل نے پوچھا مولا یہ 12 مہینوں کو مانوں تو دین کامل ہو جاتا ہے. مسکرا کے کہنے لگے اللہ کے کہنے کا مقصد یہ ہے ابھی زمین و آسمان نہیں بنے تھے, اماموں کی تعداد تب بھی 12. سب مل کے مولا کرا. ابھی زمین و آسمان نہیں بنے تھے. بہت کم میں یہ ٹکڑا بیان کرتا ہوں, تفسیر کا تیزی سے آگے جانا ہوتا ہے, مجھے ابھی بھی اپنے مقصد کی طرف جانا ہے. اس نے کہا مولا شہور کیوں کہا گیا, مہینے کو شہر کہتے ہیں, اسی کی جمع ہے شہور. تو کہا مہینہ کیوں کہا گیا, کہا نہیں یہ شہور سے شہور نہیں ہے, شہر سے شہور نہیں ہے, لِشُہْرَتِهِمْ فِي الْأَرْضِ وَالسَّمَاءِ, کیونکہ یہ زمین و آسمان میں مشہور اتنے ہیں. مجھے تو مولا کے ذکر تک 10ویں امام کے ذکر تک آپ کو لانا ہے نا. توجہ کیجئے, آیت کا اگلا ٹکڑا کہہ رہا ہے منہا اربعۃ, 4 زیادہ معتبر, 4 زیادہ محترم, 4 زیادہ عزت دار. مولا مسکرا کے کہنے لگے بتا زیادہ عزت والے کون سے. تو اب یہاں اختلاف بھی پایا جاتا ہے, مجھے اس اختلاف کی طرف نہیں جانا. کسی نے کہا محرم, کسی نے کہا ذیلحج, کسی نے کہا رجب, کسی نے کہا شوال, کسی نے اس میں رمضان کو داخل کیا. بہرحال 4 مہینے جن میں جنگ کرنا دور جاہلیت میں اعلان اسلام سے پہلے بھی حرام تھا, تو کہا یہ 4 زیادہ محترم ہے. مسکرائے فرزند رسول, اور جو جملہ کا آپ کے حوالے, مسکرا کے کہنے لگے جب 12 وہ نہیں ہیں, اللہ جانے کیا سن رہا ہے آپ, جب 12 وہ نہیں ہیں تو پھر یہ 4 کا انہی میں سے 4 ہونے چاہیے. اس نے اپنا لوجیکل اور منطقی سوال کیا سے نوجوان محفوظ کرے. اس نے کہا مولا آپ تو کہتے ہو اولنا محمد, اوسطنا محمد, آخرنا محمد, ہم تو سارے برابر ہیں, سارے ایک جیسے ہیں, تو 4 عزت دار کیوں ہے. جملہ آپ کے حوالے پلٹ کے کہنے لگے 14 میں کے جن 4 کا نام علی ہے. جو یہاں بیٹھا ہوتا ہے اسے دبتی ہوئی آوازیں بھی سمجھ میں آتی ہیں اور پریشان چہرے بھی دکھائی دیتے ہیں. جو میرے نوجوان دوست مجھے حیرت سے دیکھتے ہیں, گھبرا کے تو پتہ چل جاتا ہے جملہ واضح نہیں ہوا کہ 4 علی بھائی آل محمد نہ ہوتے اگر مصطفیٰ نہ ہوتے. مصطفیٰ ہیں تو آل ہے نا, تو نام تو سرکار کا زیادہ محترم ہونا چاہیے. محبوب خدا بھی ہے, حبیب خدا بھی ہے, وجہ تخلیق کائنات بھی ہے, اصل آل محمد بھی مصطفیٰ ہے. تو سائل نے بھی بڑی جلدی پوچھا, اور جملہ آپ کی نظر جیسے چاہے محفوظ کیجئے. اس نے کہا سرکار نام تو اللہ کے حبیب کا محترم ہونا چاہیے. بڑی سامنے کی دلیل مولا نے دی آپ کے حوالے. مسکرا کے کہنے لگے اتنا بتا کیا محمد اللہ کا نام ہے. کیا محمد اللہ کا نام ہے. اس نے کہا نہیں مولا. کہا بتانا یہ کیونکہ یہ 4 اس کے ہم نام ہیں. دیکھیے میں یہاں تک آیا ہی اس لیے, سال گزشتہ دربار حسینی میں عرض کیا تھا, اور اس وقت ایک پہلو عرض کر کے آ رہا ہوں, اور ایک تازہ تر پہلو مجھے آپ کے حوالے کرنا ہے. 14 میں کے 12 میں کے 4 محمد, 2 حسن. بہت مرتبہ میں اس پہ گفتگو کر چکا ہوں, باقاعدہ کئی تقریریں کر چکا ہوں. حسین 1, 2 حسن, تو یہ 4 محمد, 4 علی کی ضرورت کیا ہے. جب آپ اپنے آ کے بچوں کے روزانہ نئے نام رکھ رہے ہیں, جو حرفوں کا خالق ہے, الفاظ کا موجد ہے, اس کے پاس ناموں کا قحط پڑا ہوا ہے. 4 رکھ کے بتایا, اگر پہلا محمد سمجھ میں نہ آئے دوسرے کو دیکھو, دوسرا سمجھ میں نہ آئے تیسرے کو دیکھو, تیسرا سمجھ میں نہ آئے چوتھے کو دیکھو, پہلا علی سمجھ میں نہ آئے تو دوسرے کو دیکھو, دوسرا سمجھ میں نہ آئے تو تیسرے کو دیکھو. اور اگر اتنے کے بعد بھی سمجھ نہ آئے تو جو 12واں پردے میں وہ ذوالفقار سے سمجھائے گا.
چار چار علی رکھے. میں آپ کو یہاں تک اس لیے لے کے آیا کہ سیرت امام ہادی سے سیرت مرتضیٰ کے بہت سارے واقعات سمجھ میں آتے ہیں. کبھی بہت تفصیل سے چوتھے امام کے لیے گفتگو کی تھی کہ ہر علی سیرت مرتضیٰ کو واضح کرنے آیا. ابو ہاشم، بڑی توجہ رکھیے گا، ابو ہاشم جعفری کہتے ہیں امام کے صحابی ہیں، اور 8ویں امام کے بھی، 9ویں امام کے بھی، اور پھر امام دہم کے بھی صحابی ہیں. کہتے ہیں میں دادا کی زیارت کے بعد، دادا کی میت کے بعد پھر بیٹے کی میت میں آیا، اور پھر 10ویں امام پوتے کی میت میں آیا. تو ظاہر ہے کہ بوڑھا ہو گیا تھا، اور یہ بغداد میں رہتے ہیں اور مولا سامرہ میں. آج جو زیارات پہ گئے وہ میری تائید کریں گے، اور جو نہیں گئے مولا ذکر کے طفیل ہم سب کو مشرف فرمائے. دعا کی قبولیت کے لیے ایک شاندار سی صلوات پڑھیے امام نقی کی ذات پر. تو آج ہی آپ کو 2-2.5 گھنٹے لگ جاتے ہیں کازمین سے سامرا جانے کے لیے. بغداد اس سے بھی تھوڑا سا دور ہے، تو یہ تقریباً 2.5 گھنٹے کا سفر ہے. آج کے اس ترقی یافتہ زمانے میں جا کے انٹرنیٹ پہ میپس پہ جا کے دیکھ لیجئے گا، آج بھی اتنی سڑکیں اور اتنے رستے بننے کے باوجود سواری پر تقریباً 1 دن کا سفر ہے، اور پیدل اس سے زیادہ ظاہر ہے. سواری پر 1 دن کا سفر ہے. اور اب آپ 1400 سال پیچھے چلے جائیے، 1200 برس پیچھے چلے جائیے، تو تصور کر لیجئے کہ کتنا فاصلہ ہے. ایک طریقہ سفر کا یہ ہے کہ دریائے دجلہ موجود ہے. 2 دریائیں عراق میں، ایک فرات ایک دجلہ. تو کشتی میں لوگ بیٹھتے ہیں بغداد سے، اور پریشان تو نہیں ہو رہے میری، تو سامرہ آ جاتے ہیں. مجھے مومنین کے سناٹے سے ڈر لگتا ہے. بغداد سے سامرہ آ جاتے ہیں. تو ابو ہاشم جعفری مولا کے پاس آیا، 10ویں امام کا دور، اور کہنے لگا فرزند رسول ابھی میں آپ کے پاس سے زیارت کر کے نکلتا ہوں، کیا عقیدہ ہے، کاش کہ ہم سب کا کم از کم میرا یہ عقیدہ ہو جائے کہ مولا ابھی میں نکلتا ہوں ڈہوڑی سے تو پھر شوق زیارت ابھرنے لگتا ہے. ابھی میں نکلتا ہوں تو پھر شوق زیارت ابھرنے لگتا ہے، اور جب تک گھر پہنچتا ہوں تو 1 دن کا فاصلہ ہے، دل تڑپنے لگتا ہے. مولا میں کیا کیا کروں؟ اب وہ سرمایہ بھی نہیں رہا، وہ صحت بھی نہیں رہی کہ کشتی کا سفر کر کر کے باہر آؤں. اور مولا یہ لاغر سا گھوڑا ہے میرے پاس، تو نہ مجھ میں طاقت رہی ہے پورا دن سفر کرنے کی، نہ اس میں طاقت رہی ہے. جملہ آپ کے حوالے مجھے کرنا ہے، اور تازہ تر واقعہ ہے امام کی سیرت کا آپ کے حوالے کا. مولا کشتی کا سفر مجھ سے ہوتا نہیں ہے، یہ لاغر گھوڑا ہے، سواری بیکار ہے، اور اب مجھ میں اتنی طاقت نہیں رہی کہ میں پوری دن کی سواری کر کے آؤں. میرے لیے دعا فرما دیجئے. مولا نے ابو ہاشم جعفری بوڑھا صحابی دادا کا بابا کا قریب بلایا، ابو ہاشم جعفری کا ہاتھ پکڑا، کہ اللہ تجھے بھی قوی کرے، تیری سواری کو بھی قوی کرے. ابو ہاشم جعفری کہتے ہیں اس دن کے بعد میں فجر بغداد میں پڑھتا تھا، ظہر امام نہیں. جملہ تو ابھی آیا ہی نہیں، جو فضائل سننے آیا میری طرف دیکھے. اس کا رہوار بھی تیز، اس کی سیرت بھی، اس کا اپنی طاقت بھی تیز. فجر پڑھتا ہے وہاں، اور ظہر مولا کی بارگاہ میں. بس بتانا یہ ہے جس کا 10واں بیٹا صحابی کے رہوار کو یہ کر دے، اس کا دلدل اگر خیبر میں آ جائے تو حیرت کی. ابھی ایک جملہ پڑھ کے آ رہا ہوں بالکل آخر میں، شرح نہیں کر سکا تھا وہاں پہ، جو احباب وہاں تھے. امام کی زیارت بہت سے جملے موجود ہیں، 2 زیارتیں امام کی موجود ہیں. ایک علامہ سید علی بن طاؤس نے اپنی کتاب المزار میں لکھی، مصباح الزاہد میں لکھی، اور ایک صاحب مصباح کفومی صاحب ولد الامین نے لکھی. زیارت میں جملے موجود ہیں: السلام علیک یا سر اللہ، اے اللہ کے راز. السلام علیک یا عمود الدین، اے دین کے ستون تجھ پر سلام. یہ شامیانہ اگر کھڑا ہوا ہے تو انہی ستونوں پر. زیادہ دور نہیں جائیے گا، مجلس کے بعد تجربہ کر کے دیکھ لیجئے گا، یہ بانس ہٹائیں گے تو چھت گر جائے گی. بس یہی بتانا ہے مولا نے زیارت پڑھ کے، اگر آل محمد کو ہٹاؤ گے تو دین گر جائے. میرا فقرہ ان مفتیان شریعت بے عقیدت تک پہنچ جائے جن کے نزدیک اسلام کا بغیر محمد و آل محمد کا کوئی تصور ہے. جملہ سنیے، یہاں تک ایسے نہیں آتا. یہ ہے تو دین ہے. ستون یاد رکھیے گا. السلام علیکم یا عمود الدین،
نماز پڑھ رہے ہیں آپ بھی میں بھی. توجہ کیجیے. آپ صاحب ایمان ہے, میں نہیں. بری مثال ہے تو میں ظاہر ہے اپنے اوپر رکھ کے دے رہا ہوں. آپ صاحب ایمان ہے, میں نہیں. جیسی آپ نے پڑھی ہے ویسی میں. جو خوشو فرض کر لیجیے, ظاہر ہے کہ یہ تو نہیں ہو سکتا, جیسا خوشو آپ کا ویسا میرا, جیسی قرات آپ کی ویسی میری, جیسی ترتیل آپ کی ویسی میری, جیسی نیت آپ کی ویسی میری, جیسے ارکان آپ کے ویسے میرے, جیسی تعقیبات آپ کی ویسی میری. اتنا بتا دیجئے بالکل یکساں نماز پڑھی ہے روحانیت اور ارکان کے اعتبار سے, اب اللہ کے پاس کیا معیار ہے کہ کسے زیادہ جزا دیں. گھبرا کے دیکھ رہے ہیں آپ مجھے. اب اللہ کے پاس کیا معیار ہے. آپ صاحب ایمان ہے, میں نہیں ہوں. پوری نماز ویسے ہی پڑھی ہے. نہ پتہ چلتا اگر علی نقی ہادی کے پاس کوئی نہ آتا اور آ کے یہی سوال کیا, مولا ایک آپ کے دشمن نے نماز پڑھی, ایک منکر نے نماز پڑھی, اور ایک آپ نے نماز پڑھی, یا فرض کر لیجئے کہ دو مومنوں نے نماز پڑھی, تو اب اللہ کے پاس کرائیٹیریا گیج معیار کیا ہے کہ کسے جیسے جزا دے. تو مسکرا کے کہنے لگے جس کے دل میں علی کی تعظیم زیادہ ہے جزا اس کی زیادہ. اس ذکر کا کمال ہی یہی ہے کہ چہرہ بتا دیتا ہے کہ جملہ پہنچ گیا. علی والوں کے کھلتے ہوئے چہرے بتا رہا ہے میرا فقرہ پہنچ گیا. توجہ کیجئے, جو صحابی کے رہوار کو یہ اعجاز دے رہا ہے. ابو ہاشم جعفری کہتے صرف آتا نہیں تھا ظہر مولا کے پاس, مغرب پھر بغداد. یہ طاقت ہے. حبت اللہ ہے. موصلی کہتا ہے کہ میرا ایک دوست ہے جو نصرانی ہے, عیسائی ہے. توجہ کیجئے, جو نصرانی ہے, اور ایسے میں وہ نصرانی ایک دن رات کو تاخیر سے میرے گھر پہ آیا, میرے دروازے پر آیا, اور یہ واقعہ ابھی بغداد کا ہے. آیا اور آ کے دق الباب کیا, تو جب میں نے دروازہ کھولا میں نے کہا بھائی خیریت ہے, کوئی سوال لائے ہو, کوئی خبر لائے ہو, اس وقت کیسے آنا ہوا؟ کہنے لگا متوکل نے مجھے بلایا. اس دور کا بادشاہ متوکل, عباسی بادشاہ, متوکل نے مجھے بلایا, اور مجھے نہیں پتا کہ مجھے قتل کرنا چاہتا ہے یا میرے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہتا ہے. تو میں نے ایک نظر مانی ہے, منت مانی ہے. پتہ چلا اس دور میں بھی منتیں مانی جاتی تھی. اور نہیں فرما رہے آپ. کہا میں نے 100 دینار کی منت مانی ہے. یہ عرض کر دوں نوجوانوں کے لیے کہ دینار سونے کا سکہ ہوتا ہے, درہم چاندی کا. بھائی یہ یاد رکھیے گا. تو میں نے 100 سونے کے سکوں کی منت مانی ہے. کب منت کیا مانی؟ عیسائی ہے. یہیں تک تو لانا تھا آپ کو. عیسائی ہے اور کاتب, کتابت کا کام کرتا ہے, کتابوں کی نقل کرتا ہے, خطوط لکھتا ہے. اس کا کام یہی ہے کہ ظاہر ہے اس دور میں پرنٹنگ مشینیں تو ہے نہیں, تو کاتب ہے. کہنے لگا میں نے منت مانی. کہا منت کیا مانی ہے؟ کہا اگر میری جان محفوظ رہی میں یہ 100 دینار امام ہادی کی خدمت میں پیش کروں. عبد اللہ کہتا ہے یہ تو نے بڑی اچھی منت مانی ہے اور اللہ تجھے اس کی جزائے خیر دے گا. کہنے لگا بس میں تجھے یہی بتانے آیا تھا, میں جا رہا ہوں اور سامرہ جا رہا ہوں. سامرہ ظاہر ہے اس وقت کیپٹل ہے, دارالخلافہ ہے, اور وہیں پہ خلیفہ کا دارالامارہ موجود ہے, پائے تخت موجود ہے. کہنے لگا میں چلا, ایک گھر میں پہنچا تو ایک گھر میں قیام کیا. آپ کے حوالے السلام علیکہ یا عمود الدین. اگلا جملہ جس کے لیے واقعہ سنا رہا ہوں, السلام علیکہ یا نور اللہ. اگلا جملہ اس سے بھی زیادہ قیمتی ہے, السلام علیکہ یا نور الانوار. بڑی ذمہ داری سے ترجمہ کر دوں اگر بھروسہ کریں, اے نور کو منور کرنے والے تجھ پر سلام. میں بڑی ذمہ داری سے ترجمہ کیا. میں بڑا ادنا سا طالب علم ہوں عربی زبان کا, جو لغت عرب جانتے ہیں ان سے جا کے پوچھیے السلام علیکہ یا نور الانوار. اے نور کو منور کرنے والے تم پر سلام, جن کی وجہ سے نور منور ہے. آپ کو پتا چلا نور بھی نور تب بنتا ہے جب آل محمد تک نوری ہو جائے. توجہ کیجئے. تو کہتے ہیں میں چلا اور سامرہ آیا, اور سامرہ کا پرانا نام ہے سر من راہ, جو کہ حضرت سام بن نوح علیہ السلام نے رکھا تھا, حضرت نوح کے بیٹے. کشتی رکی اس مقام پر اور اس جگہ کو دیکھ کے سر من راہ, دیکھنے والے کی آنکھوں کی خوشی, جن کا شہر دیکھ کے آنکھیں خوش ہو جائیں, اسی کو سر من راہ کہتے ہیں. اسی کو بعد میں دشمنوں نے سا امر راہ کہا, دیکھنے والوں کے لیے اذیت. اصل نام سر من راہ ہے. توجہ کیجیے گا. کہتے ہیں میں سر من راہ میں جا کے رہنے لگا, اور مجھے بہت تیزی سے منزلوں سے قریب ہونا ہے.
ایک گھر میں آ کے ٹھہرا تو اب میں نے سوچا کہ میں سب سے پہلے یہ جو 100 دینار مولا کی خدمت میں نظر مانی ہے یہ مولا کو پیش کروں، اس سے پہلے کہ میں متوکل کے پاس جاؤں مولا کو پیش کرتا ہوں اور یہ نظر پوری ہو جائے. کہتا ہے مجھے گھر ہی نہیں پتا، آ تو گیا ہوں گھر نہیں پتا. اور یہ وہ دور ہے کہ جب مولا کو گھر میں نظر بند کیا گیا، میں فضائل پڑھ رہا ہوں، مولا کو نظر بند کیا گیا، فرزند رسول گھر سے باہر نہیں آ سکتے. کہتا ہے اب مشکل یہ ہے کہ پوچھوں تو حاکم کے ہر کارے پکڑ لیں. نور اللہ یاد رکھیے گا، اے اللہ کے نور. اور اللہ اپنے نور کی طرف کیسے بلاتا ہے یہ آپ کے حوالے، اور تقریر منزلوں سے قریب ہو گئی. اے اللہ کے نور تم پر سلام. تو کہا اب میں سوال کروں تو کوئی پکڑ لے گا، میرے لیے مشکل بڑھ جائے گی اور مولا کے لیے بھی. ظاہر ہے کہ وہاں جا کے لوگ اور حاکم کے ہر کارے ظلم کریں گے. کہتا ہے اب میں خود جاؤں تو تلاش کیسے کروں. کہتا ہے میں بہت دیر تک سواری کی زین پہ بیٹھا تھا. میں نے وہ 100 دیناروں کو ایک کاغذ میں لپیٹ کے اپنی آستین میں چھپا لیا کہ میں مولا کی بارگاہ میں پیش کروں گا، رستے میں اگر کوئی آیا بھی تو اسے 100 دینار نہیں دوں گا. بڑی توجہ رہے، تقریر تیزی سے اپنے کمال اور منزل کی طرف داخل ہو رہی ہے اور گامزن ہے. کہتا ہے جب میں نے بہت سوچا اور کچھ سمجھ میں نہیں آیا، عقیدے کا نسخہ آپ کے حوالے. کہتا ہے میں نے سواری کے مہار کو اس کی گردن میں ڈالا اور میں نے کہا اگر امام برحق ہے سواری خود لے جائے گی. مجھے جو پیغام دینا تھا میں نے دے دیا. بس اتنا بتانا ہے اسے امام کا گھر نہیں پتا تھا. عقیدے کی سواری کو چھوڑ دو، وہ مہدی تک خود لے جائے گی. عقیدت اور انتظار کی سواری کی لگام چھوڑ دو، وہ خود امام تک لے جائے گی. کہتا ہے میں چلا، توجہ چلا، میں نے جو پیغام پہنچانا تھا وہ پہنچا لیا، اب جو کچھ پڑھنا ہے وہ نافلہ. کہتا ہے میں نے سواری کی لگام کو چھوڑ دیا، سواری نے چلنا شروع کیا اور میں دعا کر رہا تھا پروردگار مجھے اپنے نور تک پہنچا دے. اللہ جانے سواری کو کیا نظر آیا، ایک مکان کے کنارے پہ جا کے رکی. توجہ، اب میں نے لاکھ ایڑ لگائی مگر سرحد سے آگے نہ بڑھی. میں نے چاہا میں اس گھر سے آگے بڑھ جاؤں، آگے نہ بڑھی. کوئی واقعہ یاد آیا، علی کا حرم تلاش کرتے کرتے سواری آگے بڑھانی چاہیے. مجلسی مجمع ہے میرے ساتھ، سواری آگے بڑھانی چاہیے تو سواری آگے نہیں. کہتا میں نے بہت دیر لگائی، چابک چلایا لیکن سواری آگے نہیں بڑھی. جب میں رکا تو میں نے سوچا کہ یہ وہی مقام آ گیا کہ خدا اپنے نور تک مجھے لے آیا. بس میں اترا یہ کہہ کے تو دروازہ کھلا اور دروازے سے ایک سیاہ غلام باہر آیا اور آ کے کہنے لگا، یوسف بن یعقوب اس کا نام ہے. آ کے کہنے لگا یوسف بن یعقوب. کہتا ہے میں چونکا، کہاں بیٹھے ہیں آپ؟ یوسف بن یعقوب جو بے مہار سواری کو نام سے جانتا ہے، اس کا پوتا ہمارے عریضوں کو نام سے نہیں جانتا ہوگا. رکا، کہنے لگا یہ پہلی دلیل ہے، امام کے ہونے کی پہلی دلیل ہے کہ میرا نام نہیں جانتا تھا، غلام نے میرا نام لیا. کہنے لگا یہیں رک جا، جیسے تو تلاش کر رہا ہے یہ اسی کا دروازہ ہے، کاش کہ میرے جملے آپ تک پہنچ جائے. واپس آیا، اندر گیا، واپس آیا اور واپس آ کے کہنے لگا سنو وہ جو آستین میں رکھے ہوئے امام منگا رہے ہیں. ارے کیسی نظر ہے، کاش ہماری نظر بھی ایسی ہو جائے. وہ جو آستین میں رکھی ہوئی ہے امام منگا رہے ہیں. تو اب تیز قدموں سے چلا. کون تھا؟ عیسائی، نصرانی. بس اسی جملے کے لیے تو ساری زحمت دی تھی. تیز قدموں سے چلا، مولا کے قدموں پہ آ کے گرا. ساری زندگی عیسائی رہا، ساری زندگی عیسائی رہا، مولا کے قدموں پہ آ کے گرا. مسکرائے اور مسکرا کے جو امام ہادی نے جملہ کہا ہر علی والے کے حوالے، مسکرا کے کہنے لگے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ تجھ جیسوں کو ہماری ولایت فائدہ نہیں دے گی. میں علی نقی قسم کھاتا ہوں اگر تو بھی ہماری ولایت دل میں رکھے تو بھی جہنم نہیں جائے گا.
بیدار سماعتوں کی نظر، بہت کم بیان کرتا ہوں یہ جملہ. ساحل کہتا میں نے خط لکھا ہے امام کا، واپس آ رہا ہوں یہی خط لکھا ہے امام، اور شاید کسی کی کوئی مشکل دور ہو جائے. خط لکھ کے میں نے کہا مولا بہت سے کاموں کے بارے میں رکاوٹیں آ جاتی ہیں. ہم سنتے ہیں کہ یہ کام قابل خطر ہے، اس کام میں خطرہ ہے، یہ کام کریں یا نہ کریں، اس کی طرف آگے جائیں یا نہ جائیں، آپ کے حوالے اس کی طرف جائیں یا نہ جائیں، اس میں خطرہ تو نہیں ہے، اس میں کوئی نحوست تو نہیں ہے. جملہ امام کا، امام ہادی کا آپ کے حوالے کہ اِنَّا لِشِیَّتُنَا عِصْمَةٌ لِلْوِلَایَةِ، ہمارے شیعوں کے لیے ہماری ولایت تحفظ کا سامان ہے. توجہ کیجئے گا، ہماری ولایت تحفظ کا سامان ہے، مغفر ہے، ڈھال ہے، حفاظت ہے. اگلا جملہ آپ کے حوالے، اگر ولایت پر یقین پختہ ہے اور شک نہیں ہے، پھر چاہے سمندروں میں اتر جاؤ، پہاڑوں میں چلے جاؤ، درندوں میں گھس جاؤ، لشکروں سے لڑ جاؤ، تمہارا بال بھی باقی نہیں ہو. شرط یہ ہے ہماری ولایت پہ یقین ہو، ایسا یقین ہو، توجہ کیجئے گا، ایسا یقین ہو. کیسا؟ یہی تک تو لانا ہے. ایسا یقین ہو کہ مذہب کوئی ہو، ابھی تو واقعہ سنایا آپ. ایسا یقین ہو کہ مذہب کوئی ہو، پچھلا دین کوئی ہو، لیکن یہ یقین ہو اگر ان کے دروازے پہ چلا جاؤں، جنہیں ابھی بھی یاد نہیں آیا ہر کا پرانا مذہب یزیدی تھا، لیکن دل میں حسین ابن علی کی ولایت پر یقین ایسا تھا کہ ہماری ولایت پر یقین رکھو، پھر پہاڑوں کی غاروں میں چلے جاؤ، سمندروں کے پاتال میں اتر جاؤ، درندوں کے نرغے میں چلے جاؤ. ارے اس کی ولایت درندوں کی نرغوں سے کیسے نہ بچائے. پڑھ چکا پچھلے سال اسی ممبر سے، اور اس سے گزشتہ سال خود بھی تو گئے ہیں درندوں کے درمیان. جب آئی تھی زینب کذابہ تو کیا کہا تھا کہ اگر یہ ہم اہل بیت میں سے ہے تو جائے درندوں کے درمیان جائے، ہم اہل بیت پہ، ہمارے بیت کا گوشت درندوں پر حرام ہے. اس نے کہا اگر یہ دعوے دار ہے تو یہ کیوں نہیں جاتے. امام چلے آئے، واقعہ پڑھ کے آ رہا ہوں اس لیے دہرانا نہیں. شیر چلے 3 یا 6 دن، دونوں روایتیں. بھوکے شیر امام کی طرف لپکے، جیسے ہی نگاہ پڑی جو لفظ کتاب کے وہ ذمہ داری صاحب کے حوالے، ایسے طواف کرنے لگے مولا کا جیسے حاجی بیت اللہ کا کرتے ہیں. واقعہ سنیے اور مجھے اجازت دیجیے، تقریر ختم ہو گئی. ہر دور کا علی، یہ واقعہ میں نے آپ کو کیوں سنایا، ہر دور کا علی اس دور کے علی مرتضیٰ کی سیرت کو واضح کرتا ہے. توجہ کیجئے گا. راوی کہتا ہے، وہ راوی کہ جس کے بارے میں علماء حدیث نے اور علماء اہل سنت نے یہ لکھا، خضر ابن محمد بزار، وہ کہتا ہے کہ اتنا ثقہ راوی ہے، اتنا سچا راوی ہے. یہ علم رجال سے دلچسپی رکھنے والوں کے لیے عرض کر دوں، تقریر ختم ہو گئی. اتنا سچا راوی ہے کہ جہاں 2 گواہ چاہیے ہو کسی مقدمے میں، اس کے اکیلے کی گواہی کافی ہے. علامہ مسعودی نے یہ جملہ لکھا کہ وہ کہتا ہے خضر بن محمد بزار کہ میں کسی کام سے دجلہ کے کنارے گیا، دجلہ کا دریا آج بھی عراق میں، اس کے کنارے گیا، خواب دیکھ رہا ہوں کہ کسی کام سے آیا ہوں، اور اتنا رش ہے کہ کھوے سے کھوا چل رہا ہے، بازو سے بازو ٹکرا رہا ہے، دل دھرنے کی جگہ نہیں ہے. تقریر ختم ہو رہی ہے، توجہ میری طرف رکھیے گا. ہر دور کا علی آپ کے حوالے، یہ بھی علی ہے وہ بھی علی ہے. آئے تو کہتا ہے میں نے دیکھا ایک شور پڑا ہوا ہے، کعبہ بغداد آ رہا ہے. رجب کے مہینے میں بھی اگر یہ فقرہ ضائع ہو گیا تو پھر پوری تقریر ضائع ہو گئی. کعبہ میرے ساتھ بولیں گے تو منزلہ، کعبہ بغداد آ رہا ہے. کہتے لوگوں کا شور پڑا ہوا ہے، اور اس طرف جس طرف سامرہ ہے، میں مشرقی جانب کھڑا ہوں اور مغربی طرف سے لوگ شور کر رہے ہیں. مولا کے القاب میں ایک اور لقب ابن الرضا،
کیونکہ امام رضا کے پوتے ہیں. یہ لقب یاد رہے گا تو جملہ آپ تک پہنچ جائے گا. کہتے لوگ کہہ رہے کعبہ بغداد آ رہا ہے, کعبہ بغداد آ رہا ہے, کعبہ بغداد آ رہا ہے. میں یہ سوچ رہا ہوں عالم خواب میں کہ کعبہ تو آ ہی نہیں سکتا, کعبہ تو اپنی جگہ موجود ہے, کعبہ بغداد کیسے آ رہا ہے؟ کہتا میں نے پل پہ سے جو سر اٹھا کے دیکھا تو اب جو میں نے دیکھا چاروں دیواروں سمیت, حجر اسود سمیت, اپنے لباس سمیت, اپنے غلاف سمیت, کعبہ پل کی خواب دیکھ رہا ہے, کعبہ پل کی دوسری طرف سے چڑھا. خدا کے لیے میرا فقرہ نوجوانوں ضائع نہ کرنا, میں تمہارے سہارے پہ پڑھ رہا ہوں. دوسری طرف سے چڑھا, پل عبور کیا, خزیمہ ابن حازم کے گھر جا کے کعبہ دروازے میں چلا گیا. کہتے ہیں میں حیران ہوا, مجھے خواب سمجھ میں نہیں ہوتا ہے ایسا, بہت سے خواب ایسے آتے ہیں جن کا کوئی مطلب نہیں ہوتا. میں بھی اسے لا یعنی بے معنی خواب سمجھ کے آگے بڑھا. کچھ دن بعد کسی کام سے جملہ آپ کے حوالے, میں اسی پل کے کنارے آیا, لوگوں کا وہی ازدحام تھا, کھوے سے کھوا چل رہا تھا, بازو سے بازو ٹکرا رہا تھا, دل دھرنے کی جگہ نہیں تھی. اچانک شور اٹھا, جا ابن الرضا, علی نقی بغداد آ رہے. کہتا ہے مولا چلے, لوگ مولا کے کبھی ہاتھ چومتے ہیں, کبھی قدموں پہ گرتے ہیں, کوئی مولا سے اپنے آپ کو مس کرتا ہے, اور چلتے چلتے امام ہادی خزیمہ ابن حازم کے گھر چلے گئے. کہتا ہے اس دن مجھے پتا چلا جیسے پہلا علی کعبہ تھا. صلوات بھیجیے امام ہادی کی ذات پہ تو گفتگو کا بتایا. وہ چار دیواری جس میں کعبہ ہے, علی روح کعبہ ہوتا ہے, علی معنویت کعبہ ہوتا ہے, علی اپنی, یہ میں نہیں کہہ رہا, 1 درجن سے زیادہ علماء اہل سنت نے یہ حدیث لکھی ہے. مثل علی فی امتی کالکعبہ, علی کی مثال میری امت میں کعبے کی مثال ہے. یہ نہیں کہا کہ علی ابن ابی طالب کی صرف, اب جو علی ہے تقریر ختم ہو گئی, لیکن یہ زمانے کا بوس کہ جس کعبے کو قبلہ گاہی بنانا تھا اسے زندانوں میں قید کیا گیا. 7 برس کا سن تھا جب نوے امام نے اس دنیا سے پردہ فرمایا. جب محمد تقی کو زہر دیا گیا ہے میرے امام کو, نوے امام کو, تو میرے مولا کا سن 7 برس ہے. اس کے بعد 33 برس کا عرصہ امامت پایا ہے. فرزند رسول مدینے میں ہے میرے 10ویں امام, اور یہ وہ وقت ہے کہ جب دادی بھی موجود ہے اور امام کی والدہ, امام تقی کی زوجہ بھی, امام تقی کی والدہ بھی. گئے دادی اور ماں کے پاس اور ایک جملہ کہا. یہ جملہ اگر آپ تک پہنچ گیا تو مجلس تمام ہو گئے. یہ جملہ رونے کے لیے بہت کافی ہے. سر جھکایا اور کہا دادی, وہ جو وراثتیں میرے بابا نے آپ کے حوالے کی تھی وہ میرے حوالے کر دیجیے. امام کی ماں تھی آخر عزادارو. ایک مرتبہ کا کیا کہا علی نقی کا, دادی وہ وراثتیں میرے حوالے کر دی. ماں تھی نا, سمجھ گئی, تڑپ کے کہا ہائے میرا 25 برس کا محمد تقی. 7 سال کے تھے تو باپ کا سایہ سر سے اٹھا. عزادارو یہ سوچ کے رو لیا کیجئے کہ آل محمد کو آپ کی بلند ہوتی ہوئی آوازیں بہت پسند ہیں. امام زمانہ کو ان کے دادا, ان کے جد کا پرسہ دینا ہے. آپ کے چھٹے امام سجدے میں سر رکھ کے کہا کرتے تھے پالنے والے ان چیخوں پہ رحمتیں نازل فرما جو ہمارے مصائب میں بلند ہوتی. ارے یہ ان کا ذکر ہے جن کے پیاروں کو رونے نہیں دیا جاتا تھا. آپ کی آوازیں بلند ہیں, آپ کی آنکھوں نے اشکوں کا وضو کر لیا. صرف باپ کا جنازہ نہیں اٹھایا, معصوم کو غسل و کفن صرف معصوم دیتا ہے. اعجاز امامت سے آئے اور محمد تقی کا جنازہ تیار کیا. لیکن ایک جملہ سن لیجئے, اس کے بعد جو گئے ہو نا زیارتوں پہ, مولا اس ذکر کو تو فیل لے کے جائیں. بلد میں ایک زیارت موجود ہے, وہ شہزادہ ہے سید محمد کی زیارت ہے. یہ جوان بیٹا تھا جسے ماں کو مدینے سے لانے کے لیے بھیجا تھا. اب جو چلے تو شدت دھوپ کی وجہ سے انتقال ہوا. ایسے میں جوان بیٹے کا جنازہ اٹھانے سامرہ سے بلد میرا امام آیا ہے. عزاداروں مگر میں ہاتھوں کو جوڑ کے کہوں گا مولا بڑی مشکل ہے, ارے بڑی مصیبت ہے جوان بیٹے کا جنازہ اٹھانا, مگر مولا جب پہنچے ہو تو کلیجے سے برچھی تو نہیں نکالی.
اٹھانی پڑی. ارے میرے مولا بڑی مصیبت ہے, جوان کا لاشا اٹھانا بوڑھے باپ کے لیے آسان نہیں ہے, لیکن مولا جب چلے تھے تو اصحاب بھی ساتھ تھے, چاہنے والے بھی ساتھ تھے, مگر ایک بوڑھا باپ ایسا ہے کہ جب علی اکبر زین سے زمین پہ آئے, حسین کبھی گرتے ہیں کبھی اٹھتے ہیں, کبھی گرتے ہیں کبھی اٹھتے ہیں, آواز دیتے ہیں ولدی علی, علی اکبر, حسین کی آنکھوں کا نور. خدا آپ کی آوازوں پر رحمتیں نازل. اہل بیت کو آپ کا بلند آواز سے رونا بہت پسند ہے. میری ماں و بہنوں میں ایک بی بی ہے جو بقیہ سے آئی ہوئی ہے, قید کر کے لایا گیا. دو بیٹے ہیں, ایک حسن عسکری اور دوسرے حسین. یہ ابو الحسن بھی حسنین کے بابا ہیں. قید کر کے لایا گیا, اور ایسے میں حاکم نے ایک دن حکم دیا ہماری سواری کے پیچھے بنی ہاشم کو پیدل چلایا جائے. عزادارو, جنہوں نے عراق کی گرمی دیکھی ہے, سامرہ اور بغداد میں دھوپ بہت تیز تھی, ایسے میں مولا کو حاکم کی سواری کے پیچھے پیدل چلایا گیا, لیکن جب گرمی کی شدت سے پسینہ لڑیوں کی طرح ٹوٹ ٹوٹ کے گر رہا تھا اور اب مولا سے چلا نہ جاتا تھا, تو سنو گے کیا کیا؟ پیچھے سے نیزہ پشت پہ مارا گیا کہ تیز چلیے. میں کہوں گا مولا دھوپ بھی بہت تیز ہے اور سفر بھی زیادہ ہے, مگر مولا پیروں میں بیڑیاں تو نہیں ہیں, ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تو نہیں ہیں. اے علی نقی, تنہا ہو ساتھ بے مخنہ و بے چادر, زینب تو نہیں ہے. میں دعا دے سکتا ہوں جو آنکھ اس غم میں روتی ہے خدا کسی غم میں نہ رو, جو ہاتھ ماتم کر رہا ہے وہ کبھی محتاج نہ ہو. 33 برس, کل 40 برس کا سن ہے. لوگوں نے خوف زدہ کرنے کے لیے جس قید خانے میں حاکم نے رکھا تھا, راوی کہتا ہے اب جو میں پہنچا تو سامنے حاکم کا ہرکارا قبر کھود رہا تھا. میں نے پوچھا مولا یہ قبر کس کی ہے؟ سر جھکا کے کہا حاکم نے میرے لیے تیار کرائی ہے. مجھے خوف زدہ کرنا چاہتا ہے. عزادارو, کسی کے سامنے جب اس کی قبر کھودی جائے, مگر میں ہاتھوں کو جوڑ کے کہوں گا مولا دشمن تھا مگر قبر تو بنوائی. ایک مظلوم ایسا ہے. اجرکم اللہ. 3 رجب کی شب میں بیٹھے ہیں آپ, یہ مولا کی شہادت کا دن ہے, حسن عسکری کی یتیمی کا دن ہے. ایک جملہ سن لیجئے, 3 کو شہادت ہوئی ہے, مگر میں نے مقاتل کو دیکھا, زہر 3 رجب کو نہیں ملا, زہر 2 رجب کو نہیں ملا, زہر 1 رجب کو نہیں ملا, 25 جمادی الثانی کو زہر ملا. 8 دن میرا امام زہر کی شدت میں تڑپتا. عزادارو, علماء مقاتل نے ایک جملہ لکھا, یہ جملہ سن لیجئے. ہو گئی مجلس. جس امام کو بعد حسن مجتبی زہر ملا نا, ہر امام نے تڑپتے ہوئے ایک فقرہ کہا ہے. وہ فقرہ سنو گے عزادارو, شاید آنکھیں آنسوؤں سے بھر جائیں. جس امام کو بھی مولا حسن کے بعد زہر ملا, اس نے یہ جملہ کہا, ہائے کاش میری کوئی زینب جیسی بہن ہوتی. عزادارو, جب میں نے مقاتل کو دیکھا تو سنو گے اماموں نے یہ جملہ کیوں کہا. جب پہلی قے ہوئی ہے نا حسن مجتبی کو اور جگر کے ٹکڑے آئے تو تشت موجود نہیں تھا, علی کی بیٹی نے ہاتھوں کا پیالہ بنا لیا. علماء مقاتل نے لکھا, یہاں مولا نے آج کی شب تڑپ کے ماہی بے آپ کی طرح فرمایا, کاش کوئی زینب جیسی بہن ہوتی. پہلو سے آواز آئی, علی نقی گھبرانا نہیں, شام سے زینب آئی ہے. ہو گئی مجلس. آخری جملہ سن لیجئے. تیاریاں ہو گئیں, وصیتیں ہو چکی ہیں, امام کو غسل و کفن امام دیتا ہے کہ حسن عسکری میرا جنازہ تم پڑھاؤ گے, میرا تابوت تم تیار کرو گے. سنو گے عالم کیا ہے, سارے سامرہ میں کالے پرچم لہرائے گئے, دکانیں بند ہو گئی, مرد و زن سیاہ لباس میں باہر آئے. ہاں حاکم بھی آیا. میں کہوں گا مولا غریب الوطنی میں شہادت ہوئی, عین جوانی میں شہادت ہوئی, مگر
مگر جنازہ تو شاید شان سے اٹھا ہوگا. ارے غریب ایسا ہے بیٹے نے جنازہ پڑھایا مگر جب سجاد پہنچے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پیروں میں بیڑیاں بے گور و کفن لاشا کربلا کی تفتیش